الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہی آیت گزشتہ کئی جمعوں سے خطبے میں تلاوت کی جا رہی ہے اور اسی کے ضمن میں میت سے متعلق احکامات بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. غسل کا، کفن کا، میت کو لے جانے کا، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتلایا گیا. نماز جنازہ کے بعد جو مرحلہ ہے وہ تدفین کا ہے. اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کے لے جانے کے لیے وہی طریقہ ہے جنازے کو اٹھانے کا جو پہلے بتلایا گیا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد جو قبر اس کے لیے تیار کی گئی ہے جلد سے جلد میت کو اس تک پہنچایا جائے، اور جب تدفین کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جیسا چاہیں کر لیں. اس کا بھی طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا. اپنے سامنے بعض صحابہ کرام کی تدفین کر کے بتلائی. ارشاد فرمایا ساری تعلیمات ہمیں آپ تک پہنچائیں کہ جب میت قبرستان لے کر جائیں اور جو قبر تیار ہو اس قبر کے دائیں کنارے پر قبر اس طرح بنائی جاتی ہے کہ یوں لمبی ہو، اور جب اس کو لٹائیں تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو. تو قبر جو تیار کی ہے اس کے دائیں کنارے پر رکھی جائے، یعنی قبلہ رخ پر. اور جو قبر میں رکھنے والے ہیں وہ قبلہ رو کھڑے ہو کر اس میت کو تختے پر یا چارپائی سے اٹھا کر قبر میں رکھیں. اس کے لیے لے جانے والوں کو رومال بھی لے کے جانا چاہیے تاکہ ان کے جسم کے نیچے سے نکالیں اور وہ آسانی کے ساتھ قبر میں رکھے جائیں. قبر کے دو طریقے شریعت نے بتلائے ہیں، ایک ہے لحد، دوسرا ہے شق. یہ دونوں طریقے جائز ہیں، اور ان دونوں کے بنانے میں جس جگہ دفن کیا جا رہا ہے اس مٹی کی کیفیت کا دخل ہے. مدینہ منورہ میں لحد بنتی ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لحد بنائی گئی ہے، اور مکہ مکرمہ میں قبر جو ہے شق بنتی ہے، لحد نہیں بنتی، مٹی کا اثر ہے۔ جہاں کی مٹی نرم ہو وہاں لحد بن جاتی ہے، جہاں کی مٹی سخت ہو وہاں شق بنائی جاتی ہے۔ شق اور لحد کو سمجھ لیجئے، لحد کہتے ہیں اسے جسے ہم اپنی دوسری زبان میں کہتے ہیں بغلی قبر۔ ایک گڑھا کھودتے ہیں، گڑھا کھودنے کے بعد ایک طرف کو پھر کھانچا بنایا جاتا ہے اور میت کو اس کے اندر رکھ کر باہر سے کچی اینٹیں لگا دی جاتی ہیں، گڑھا بھر دیا جاتا ہے۔ اور شق اسے کہتے ہیں جس طریقے سے ہمارے ہاں قبریں بنتی ہیں کہ اوپر سے کھودی جاتی ہے اور میت کو اس کے اوپر رکھ کر اوپر سے سلیب رکھ دیے جاتے ہیں، اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ تو میت کو جو قبر تیار ہوئی ہے اس کے دائیں کنارے پر رکھیں قبلہ رخ پر، اور پھر اس کو وہاں سے قبر میں اتاریں۔ ہم قبر میں اتارنے کے بعد دو غلطیاں کرتے ہیں عموماً۔ ایک غلطی تو ایسی ہے جو شاید 99% ہے، اور ایک غلطی ایسی ہے شاید 30-35% ہو۔ وہ ایک غلطی جو چھوٹی، جس کا ریشو کم ہے، وہ یہ ہے کہ قبر میں رکھنے کے بعد میت کا چہرہ دکھاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ جو کچھ کرنا ہے، جو دیکھنا ہے، بس قبر میں رکھنے سے پہلے۔ قبر میں رکھنے کے بعد چہرہ نہیں دکھانا چاہیے۔ دوسری غلطی ہم بالکل عام طور پر سب کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ میت کو قبر میں لٹانے کے بعد، چت لٹانے کے بعد اس کی جو گردن ہے، اس کا چہرہ ہے، دائیں طرف موڑ دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ میت کو قبر میں اس طرح لٹائیں گے کہ دائیں کروٹ سے لٹائیں گے، چہرہ نہیں موڑا جائے گا۔ جو قبر بنائی گئی ہے اس کی جو پیچھے کی دیوار ہے اس سے ٹیک لگا دیں، کروٹ پہ لٹا دیں، خود بخود چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ لیکن قبر میں چت لٹانے کے بعد اس کے چہرے کو موڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ چت لٹانا بھی غلط ہے۔ اس کو کروٹ سے لٹائیں گے۔ جب کروٹ سے لٹائیں گے تو چہرے کو موڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب قبر میں لٹا دیں گے تو وہ اس کی جو دھجیاں باندھی گئی تھیں تاکہ کفن نہ کھلے، اس کو ڈھیلا کر دیا جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے قبر میں آتے ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں کہ بعض لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے ذہن پر، اپنے دماغ پر قیاس کرتے ہیں۔ اس نے تو دیکھا نہیں نا مردے کو حرکت کرتے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے اس مردہ کو بٹھائیں گے۔ وہ کہا کیسے بیٹھتے ہیں، وہاں اتنی جگہ کہاں ہوتی ہے، یہ اللہ کا کام ہے نا، بس جیسا فرمایا اس پر ایمان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قبر اپنے مردہ کو بھیجتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر اس طرح فرمایا، اس طرح بھیجتی ہے۔ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا نا، لیکن آپ نے فرمایا ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ تو برزخ کی زندگی ہے۔ برزخ کی زندگی اگر ہمیں نظر آ جائے تو یہ تو دنیا ویسی پہلے ختم ہو جائے۔ اگر یہ قبر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے اندر، آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے اس قبر اور ہمارے زندگی کے درمیان ایک پردہ قائم فرما دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی سفر میں تھے، ایک جگہ خیمہ لگایا رات کو قیام کرنے کے لیے، اور جب خیمہ، انہیں پتہ نہیں تھا یہ قبر ہے، کوئی قبر کے آثار بھی نہیں تھے۔
خیمہ لگایا، وہاں جب قیام کیا تو اس کے اندر سے سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کی پوری تلاوت سنی، پوری تلاوت۔ وہ سورہ ملک ختم ہوئی، انہوں نے حامیم سجدہ شروع کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے وہ کسی کی قبر ہے، وہاں سے ہٹا لو اپنے خیمے کو۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبر کا ادب کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا قبر سے ٹیک لگا کے مت بیٹھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا قبر کے اوپر مت بیٹھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا قبر کو رونتے ہوئے مت چلو پاؤں کے نیچے۔ کہیں ایسی مجبوری ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں معلوم ہے حتی الامکان اس سے بچ کر چلو۔ اچھا قبر کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو چونکہ قبرستانوں میں قبر کے ارد گرد وہ ایک دائرہ سا بنا دیا جاتا ہے سیمنٹ کا، یہ جو دائرہ چاروں طرف بنا ہوا یہ قبر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہمارے قبرستان بہت سے ایسے ہیں جس میں چلنے کی بھی جگہ نہیں ہے، تو وہ جو سیمنٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے اس پر پاؤں رکھ کے چلے جاتے ہیں نا، جو چاروں طرف بنا ہوا ہے، قبر کے اوپر نہیں، جو ارد گرد بنا ہوا ہے یہ قبر نہیں ہے۔ قبر وہ ہے جو میت کے اوپر ہے، وہ ہے قبر۔ قبر کا ادب کرنا چاہیے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا آسان نسخہ ہے نا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری قبر کی زندگی اچھی گزرے۔ کون ہے جو یہ کہ میں نہیں چاہتا؟ جانا تو سب نے ہے نا، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں۔ اور اللہ رب العزت ہم پر اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں ہم سوچ نہیں سکتے، اتنے مہربان ہیں اللہ رب العزت۔ ہم جتنے گناہوں میں ملوث ہوں یہ نہیں چاہتا، مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یہاں سے اس حالت میں جائے کہ اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس کے نماز جنازہ پڑھنے میں لوگ اتنے ہوں جن کی تعداد 100 تک پہنچ گئی، اور پھر وہ اس نماز جنازہ میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات ہے نا، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی ضرور مغفرت فرما دیتا ہے۔ بالکل یقینی بات ہے کہ 100 آدمیوں تک جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد پہنچ گئی، انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جنازے میں، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم یہاں سے بغیر مغفرت کے جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد 100 سے کم ہو تو 3 صفیں بنا لینی چاہیے، اور جب 3 صفیں بن جاتی ہیں تو یہ 3 صفوں میں یہ جو جتنے لوگ ہیں سب اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے۔ دیکھیے معمولی بات ہے، 1 صف ہوتی تب بھی تو ہو جاتی، لیکن ایک چیز بتلا دی۔ اور ایک صحابی ہیں وہ یہی عمل کرتے تھے، کسی کے جنازے میں کم لوگ دیکھتے تھے ان کی 3 صفیں کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ ایک مہربانی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوائی، آپ اپنی امت کو تعلیم کیجئے۔ کیا تعلیم کیجئے؟ یہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اس سورت کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لے، عادت بنا لے، عادت۔ جب اس کا انتقال ہو جائے گا، قبر میں رکھا جائے گا، اس کے اعمال اگر ایسے ہیں کہ اس کے پاس زحمت کے فرشتے آئیں، رحمت کے نہیں زحمت کے، اور وہ فرشتے یہ کہیں کہ بھئی تمہارے اعمال تو اچھے نہیں ہیں لہذا تمہیں تو سخت تکلیف دی جائے گی، تو یہ سورت پڑھنے کی اگر پہلے سے عادت ہوگی تو یہ سورت قبر میں ان زحمت والے فرشتوں سے لڑے گی۔
چوکیدار ہے آپ کی، کیا لڑے گی؟ کہے گی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے متعلق یہ بات فرمائی کہ جو سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھے گا اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ میں کیا دیکھتی ہوں، یہ شخص مجھے پڑھتا تھا اور تم اس کو عذاب دینے کے لیے آئے ہو۔ جھگڑ رہی ہے نا، ہم تو نہیں سن رہے باہر، حضور نے فرمایا ایسا ہی ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ جب قبر میں جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے، اس کی عادت بنا لیجیے۔ زحمت کے فرشتے کہیں گے ہمیں تو اللہ نے اسی کام سے بھیجا ہے کہ اس کو تکلیف دیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ سورت اللہ کے پاس جائے گی اور اللہ کے پاس جا کر غصہ کرے گی نا۔ اللہ نے نازل فرمایا سورہ ملک کو، سورہ تبارک الذی کو اللہ نے نازل فرمایا، اور یہ سورت اللہ سے جھگڑا کرے گی، اے اللہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے نبی اور آپ کے حبیب نے میرے متعلق یہ بات فرمائی، یہ صاحب قبر مجھ کو پڑھتا تھا، پابندی سے پڑھتا تھا، اور آج آپ کے زحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے قبر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسی کام پر مامور ہیں، یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دیں۔ کیا اس کی شان ہوگی جب اللہ سے کہے گی، یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دیں، یا کیا بات ہے میری بات نہیں مانتے ہی۔ اللہ فرمائیں گے بھئی آج تو بڑی غصے میں ہے، حدیث میں آتا ہے جا کے اپنا حکم چلا، جیسا تو کہے گی ویسا ہوگا۔ معمولی بات ہے، کیا ہے 30 آیتوں کو یاد کر لینا، جن کو یاد ہے ان کو زبانی پڑھ لینا۔ اس کے لیے وضو کی بھی شرط نہیں ہے نا، اگر زبانی پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو وضو کی شرط ہے، دیکھ کر نہیں پڑھ رہا تو زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں حالت جنابت میں نہ ہو، حیض اور نفاس کی حالت میں عورت نہیں پڑھ سکتی، حالت جنابت میں کوئی مرد ہے تو نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ غسل نہ کرے، اور حیض اور نفاس والی جب تک اس سے پاک ہو اس وقت تک نہیں پڑھ سکتی، ان دنوں اس کے لیے معاف ہے۔ یہ سورہ ملک قبر میں آئے گی، زحمت والے فرشتوں کو ہٹائے گی اور کہے گی اب تو آرام سے سو جا۔ حدیث میں آتا ہے ایسا کہے گی ایسے سو جا جیسے دلہن اپنے پلنگ پر سوتی ہے نا، تیرے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ معمولی بات ہے، کیا ہم اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں سے 10 منٹ 5 منٹ روز نہیں نکال سکتے کہ ایک آیت کو یاد کر لیں؟ ایک آیت روز یاد کریں گے 30 دن میں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جب تک 1 2 10 آیتیں یاد ہوں وہی پڑھتے رہیں روزانہ، معمول بنا لیں۔ ہاں بھائی معمول بنائیں گے نا انشاءاللہ سب نے۔ اے اللہ انہوں نے وعدہ کیا ہے آسانی تو پیدا فرما دے، ایسی ایسا آسان ترین نسخہ کہ جو روز رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لے اللہ اس کو قبر میں عذاب نہیں دے گا۔ کتنی آسان بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان تو تدفین ہوئی، چہرہ قبلے کی طرف، پورا جسم دائیں کروٹ پر لٹایا جائے گا۔ ہمارے بعض بزرگ جو تھے وہ تدفین کے موقع پر قبر میں اتارنے والوں کو جو مقرر کرتے تھے وہ حافظ قرآن کو مقرر کرتے تھے، حالانکہ ضروری نہیں ہے، بس ایک فضیلت کے لحاظ سے جو حافظ ہے وہ آئے اور ان کو قبر میں اتاریں، ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں۔ اور قبر میں جس کو اتار رہے ہیں میت کو، اگر وہ عورت ہے تو حکم یہ ہے کہ اس اتنی بڑی چادر ہو جب اس کو قبر میں اتارا جائے تو اس کو اوپر سے ڈالا جائے نا، ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہیں۔ عورت کو محرم قبر میں اتار سکتا ہے، غیر محرم نہیں، اور قبر میں اتارتے وقت وہاں سامنے موجود غیر محرم نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا اتار سکتا ہے، بھتیجا اتار سکتا ہے، بھانجا اتار سکتا ہے، بھائی اتار سکتا ہے، باپ اتار سکتا ہے، چچا اتار سکتا ہے، ماموں اتار سکتا ہے، لیکن یہ اس کے اصل ہوں، یہ شوہر نہیں اتار سکتا۔ شوہر سامنے کھڑا ضرور ہو سکتا ہے، اتار نہیں سکتا۔
اچھا، جب قبر میں رکھ دیا جائے گا، قبر میں جس وقت میت کو اتارا جائے گا تو اس وقت پڑھا جائے گا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت میں ہونے کے ساتھ اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے سپرد کیا جا رہا ہے. جب قبر میں اتار دیا جائے گا اس کے بعد اس کو جب ڈھکا جائے گا تو مٹی دینے کا طریقہ سرہانے سے شروع کیا جائے گا پائنتی کی طرف. مٹی دینے کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت نے بتلایا. یہ نہیں ہے بس ایک مٹھی اٹھائی اور ڈال دیا، دوسری اٹھائی، نہیں، ایسا نہیں ہے. بڑے ادب کے ساتھ یہ کسی کو تدفین کے لیے گئے ہیں تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ آج ہم اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کر رہے ہیں، کل کو کوئی ہمیں بھی ایسے ہی کرے گا. طریقہ بتلایا، انسان بن کے مٹی ڈالو. وہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں میں چلو میں لے کر مٹی اٹھائے اور پہلی دفعہ قبر پہ ڈالے تو کہ منہا خلقناکم. اللہ عقائد یاد دلا رہا ہے، بار بار یاد دلا رہا ہے. قرآن مجید میں چپے چپے پر یاد دلا رہا ہے، یہاں بھی یاد دلا رہا ہے منہا خلقناکم. یہ جو میں مٹی ڈال رہا ہوں اسی مٹی سے تو پیدا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی مرتا ہے جس جگہ دفن کیا جاتا ہے اسی جگہ کی مٹی سے وہ بنایا گیا ہے. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. اللہ نے یاد دلا منہا خلقناکم، تم اسی مٹی سے بنائے گئے ہو. دوسری دفعہ اٹھائیں گے وفیہا نعیدکم، تم اسی مٹی میں لوٹائے جاؤ گے جیسے آج ہم عملاً کر کے دکھا رہے ہیں. تیسری دفعہ اٹھائیں گے، پڑھیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. مر گئے، ختم نہیں ہو گئے. قیامت سے پہلے جب اللہ سور پھونکے گا سب کو زندہ کرے گا، اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے. اللہ اس دوبارہ ایک زندگی دے گا، وہ زندگی ایسی ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ہے قبر. جب مٹی قبر پر ڈال دی، مستحب یہ ہے کہ مٹی کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر دیں تاکہ اڑے نہیں، جم جائے گی مٹی خود بخود. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو بنائی گئی وہ ایسی کہ اوپر جو مٹی ڈالی، ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں بلکہ وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے اوپر جب مٹی ڈالنا تو اونٹ کی کوہان کے طرف پر ڈالنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو میں نے اسی طرح دیکھا ہے، اس طرح کوہان کی طرح اس کو بنایا جائے. قبر کو اونچی نہ بنایا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کو اونچی نہیں بنایا. اور جب مٹی ڈال دی تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک آدمی سرہانے کھڑے ہو، ایک آدمی پائنتی کی طرف کھڑے ہو. بیہقی شریف، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا حدیث کو کہ سرہانے میں کھڑے ہونے والا شخص جو ہے وہ الف لام میم ذالک الکتاب سے اولئک هم المفلحون تک پڑھے گا، اور پائنتی کی طرف کھڑے ہونے والا جو ہے وہ آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ کے ختم تک پڑھے گا، آخر کی 2 آیتیں. اس میں قبر کے اوپر مٹی میں انگلی گاڑنا نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے بالکل بھی، بس کھڑے کھڑے پڑھ لیں. اور پھر اس کے بعد اس میت کے، اس صاحب قبر کے جو اس سے سوال جواب ہوگا اس میں ثابت قدم رہنے اور ایمان پر قائم رہنے کی دعا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ یہ جو دفن کیا ہے اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم قائم رکھ، بالکل ایسا کہ جو جواب ہو وہ اس کا جواب دے. جواب میں یہ امتحان گاہ ہے، ذرا سی قبر 6 فٹ کی 10 فٹ کی امتحان گاہ. 3 پرچے ہوں گے، ان 3 پرچوں میں جو پاس ہو گیا بس وہ ہے فلاح کامیابی والا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی قبر پر جاتے تو خوب روتے تھے. پوچھا آپ اس پہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہی تو مرنے کے بعد کی پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیاب ہوگا تو ساری منزلیں آسان ہیں. اللہ ہم سب کی پہلی منزل کو آسان فرما دے، اس کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.